اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے پہلے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یوں تو دنیا بننے سے اب تک شیطان ہزاروں ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو راہ حق سے ہٹانے میں مصروف ہے، مگر ان ہتھیاروں میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے، جس کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو فتنہ عظیم قرار دیا ہے، اور اس وقت دنیا کے موجودہ حالات دجال جیسے فتنے کی آمد کی بہترین عکاسی کر رہے ہیں۔ ہولناک جنگیں، نت نئی بیماریاں، ہر طرف افراتفری اور خون ریزی، معاشی، سماجی اور ثقافتی تباہ کاریاں، جھوٹ اور فریب کے جال، انسانوں کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی غرض سے بنائے جا رہے ہیبت ناک و آتشی ہتھیار، جن کی مثال آج سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ غرض ہم انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں، اور یہ فتنہ جتنا بڑا ہے، اس کی آمد کی تیاریاں اس قدر ہولناک ہیں۔ ویسے تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو جاننے اور ماننے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس کے متعلق آگاہ کرنے والے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن آج کا ہمارا کچھ زیادہ ماڈرن اور جدت پسند طبقہ دجال کو محض ایک دقیانوسی خیال اور پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا بھر کے یہودی صدیوں سے دجال کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف رہنے کے بعد اب اپنے مسیحا دجال کو پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کی آمد سے متعلق تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جب ہم مسلمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہماری بدقسمتی کہ ہماری مساجد، تعلیمی ادارے، میڈیا، محفلیں، منبر اور مدارس اکثریت دجال کے ذکر سے خالی ہیں۔ دیکھا جائے تو اکثریت تو دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہوئے یا پھر خود کو جدت پسند ظاہر کرنے کی غرض سے اس پر بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے۔ خیر، آج کی ویڈیو کا مقصد دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روح سے لوگوں کو آگاہی دینا ہے، تاکہ ہم اس عظیم فتنے کی آمد سے پہلے خود کو تیار کر لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس سیریز کو مکمل دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ اگلے حصے اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی نے اپنی امت کو دجال سے متعلق خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کے متعلق ایسی علامتیں بیان کی گئیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ پینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا گچ دیوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سبز باغ ہوگا جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس میں سیدنا اسماء بنت یزید سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والے گائے، بیل، بھیڑ، بکری اور گھوڑے گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر سے دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موٹا، تازہ اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھا دوں تو کیا تم مجھے رب مان جاؤ گے؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔
پھر وہ شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا اس کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو دہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گھونتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب ہم آٹا گھونتی ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید کفایت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ رہو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال باہر کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سلمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت و جہنم جیسی چیزیں لائے گا، بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے ایسے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہنستے ہوئے ممبر پر جا بیٹھے اور فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی بھی تھے، تو پورے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرے کے پاس جا لگے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں کریں گے، اور ان سے بیسان کے کھجوروں اور زور کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دریافت کیا۔
پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیحا دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مشرق کی سمت میں ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے۔ دجال سے متعلق احادیث مبارکہ کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ان چند احادیث مبارکہ کے ذکر کے بعد منکرین دجال اور دجال کو محض دقیانوسی سوچ کہنے والوں کے لیے کوئی دوسری حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ دجال سے متعلق باتوں کا مذاق اڑائیں یا ان کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر نظر انداز کریں۔ دجال کے اس پہلے حصے کے بعد جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز اگلے حصے میں ہم اس کے متعلق مزید بات کریں گے۔